मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। आपको पता है पीछे मुनाफिकीन का ज़्यादातर तस्करा चलता रहा है और फिर अल्लाह ने मुखलिस सहाबा का तस्करा किया था कि जो मुहाजिर हैं, अंसार हैं, जो पहले ईमान लेकर आए, सबसे अल्लाह राज़ी हुआ। अब चूंकि तबूक में बहुत सख्त जिहाद था तो अब अल्लाह ख़ास तौर पर मुजाहिदीन की फजीलत इस रुकू में बयान करते हैं और ये बयान करते हैं कि मुजाहिदीन की जो फजीलत है कि वो अल्लाह की राह में लड़ते हैं, तो ये फजीलत सिर्फ इस उम्मत के लिए नहीं है। तौरात में, इंजील में भी अल्लाह ने मुजाहिदीन से बड़े बड़े वादे किए हैं, तो इससे मुजाहिदीन की वैल्यू और बढ़ जाती है कि अल्लाह को अपनी राह में लड़ने वाले हमेशा से हर दौर में पसंद रहे हैं और हर दौर में अल्लाह की राह में लड़ने वाले लोग मौजूद रहे और उनसे अल्लाह ने बड़े बड़े वादे किए हैं। और जो वादा अल्लाह ने तौरात में किया था वही इंजील में भी रिपीट किया। अब इन आयतों में वही वादा अल्लाह कुरान में भी उसी अंदाज से रिपीट कर रहा है। आम मोमिनीन के लिए तो अल्लाह ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई है कि जो नमाज पढ़ते हैं जन्नत में जाएंगे और जो रोज़ा रखते हैं जन्नत में जाएंगे। सारी खुशखबरियां कुरान में। मुजाहिदीन से जो अल्लाह ने जन्नत का वादा किया उसका अंदाज बिल्कुल अलग है। उसका अंदाज क्या है? कुरान कह रहा है अल्लाह ने मोमिनीन की जान और माल को जन्नत के बदले में खरीद लिया है। यानी बड़ा ही एक खूबसूरत अंदाज है कि गोया अल्लाह मुजाहिदीन से कह रहे हैं कि मेरी तो तुमसे बार्गेनिंग हुई है। क्योंकि देखें, जो नमाजी है ना, वो अपने आप को अल्लाह के लिए बेचता नहीं है, बल्कि वो आएगा एक मखसूस टाइम पे नमाज पढ़ेगा, उसके बाद अपने बीवी बच्चों में मशगूल हो जाएगा, घर चला जाएगा। उसमें उसकी जान का खतरा नहीं है। जो हज करने वाला है उसमें जान का खतरा नहीं है। वो जाएगा, जिंदगी में एक बार हज करेगा, मुशक्कतें उठाएगा, गालिब यही है कि सलामती के साथ वापस लौट आएगा। अपने जितने जिस्म के आज़ा लेकर गया था सारे के सारे वापस उसी तरह, 2 हाथ 2 पाँव आंखें, सब वही सब कुछ होगा उसके साथ। इसी तरह जो रोजा रखता है वो भी एक टाइम तक एक इबादत करता है, उसके बाद वो आजाद हो जाता है, उस रोजे से सवाब मिल जाता है उसको रोजे का। ना उसकी जान जाती है उसमें, ना कोई बहुत ज्यादा माल जाता है। ज़कात में भी एक मखसूस किस्म का माल अल्लाह की राह में दिया जाता है। लेकिन मुजाहिद क्या करता है? वो अपनी जान हथेली पर रखकर लड़ता है। इसमें इसका भी खतरा है पूरी जान चली जाए, इसका भी खतरा है हाथ पांव से माजूर हो जाए। ऐसे लोग भी हैं जिनके गोली यहां आके लगी और दोनों आंखें निकल के बाहर आ गई, सारी जिंदगी के लिए नाबीना हो गए। ऐसे लोग, ऐसे वाकयात भी हुए हैं हदीस की किताबों में, तारीख की किताबों में, सीरत की किताबों में हमें मिलते हैं कि एक मुजाहिद के साथ क्या हुआ। मैंने अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमहुल्लाह ताला की किताब में ये वाकया पढ़ा। उन्होंने रिवायत जिक्र की कि हमने मैदान जंग में एक शख्स को देखा, जिसके, मुसलमान को देखा, मुजाहिद को, जिसके दोनों हाथ और दोनों पांव कट गए। आप सोचो, वो मैदान जंग में पड़ा हुआ है जमीन पे और दोनों हाथ और दोनों पांव कट गए, लेकिन कौन सी आयतें पढ़ रहा है? मिनल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। ये आयतें पढ़ रहा है खुशी से कि उन लोगों में से अल्लाह ने मुझे शामिल कर दिया जिन पर अल्लाह का इनाम है, जो पैगंबरों में से हैं, सिद्दीकीन में से हैं, सुलहा में से और शुहदा में से हैं, वश्शुहदाई वस्सालिहीन। तो अल्लाह ने मुझे भी इन लोगों में शामिल कर दिया, इनाम याफ्ता लोगों में, ये कुर्बानी लेके। तो मुजाहिद की कुर्बानी और उसका रिस्क बहुत ज्यादा होता है। उसकी जवान बीवी बेवा होने का खतरा, उसके बच्चे यतीम होने का, यानी जिहाद से बढ़कर अल्लाह के लिए कोई कुर्बानी हो नहीं सकती। इससे ज्यादा, यानी इश्क और मोहब्बत, जो अल्लाह से एक मोहब्बत का इजहार है ना, उसका इससे ज्यादा बेहतरीन कोई तरीका हो नहीं सकता। लिहाजा अल्लाह कह रहे हैं कि हम मुजाहिद के लिए जब जन्नत की खुशखबरी सुनाएंगे तो हमारा अंदाज कुछ और होगा। वो अंदाज क्या? भाई आओ हमसे बार्गेनिंग करो, एग्रीमेंट करो, तुम्हारी जान हमारी और उसके बदले में जन्नत तुम्हारी। तो इसलिए ये एक अलग अंदाज है कि भाई अब तुम अपनी जान के मालिक थोड़ी हो, तुम तो हमें दे चुके अपनी जान। तो मुजाहिद की फजीलत है कि रोजेदार अपनी जान अल्लाह के हवाले नहीं करता, नमाजी नहीं करता, मुबल्लिग नहीं करता, लेकिन मुजाहिद अपनी जान अल्लाह के हवाले कर देता है। तो अल्लाह ने इस अंदाज से कुरान में इस आयतों को दोहराया और बताया कि हमने इसी अंदाज से तौरात और इंजील में भी वादा किया है। तो क्या कुरान को हम इस वादे से कैसे छोड़ सकते थे, खाली कर सकते थे? तो जिस अंदाज से तौरात में मूसा अलैहिस्सलाम की जबान से अल्लाह ने वादे को दोहराया मुजाहिदीन के लिए, इंजील में नाजिल की और ईसा अलैहिस्सलाम ने इस वादे को दोहराया, तो हम कुरान का भी अब इन आयतों को हिस्सा बना रहे हैं और कुरान में भी इनकी तिलावत की जाएगी। वो क्या है? इन्नल्लाह अश्तरा, बेशक अल्लाह खरीद चुका है, यानी ये माजी में ये काम हो गया है कि अल्लाह ने मोमिनीन से अनफुसहुम व अमवालहुम, उनकी जानों और मालों को खरीद लिया है,
بِأَنَّ اس طور پر کہ لَهُمُ الْجَنَّةُ اب ان کے لیے جنت ہے. وہ اپنی جان کے مالک نہیں، مال کے مالک نہیں، وہ ہماری ہو گئی اور اس کے بدلے میں ہم نے اپنی جنت ان کے حوالے کر دی. اب کیسے خریدا ہے اس کی ڈیٹیل اللہ بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو اپنی جان کو ہمارے لیے بیچ دیا تو کیا کریں؟ اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ دیں؟ کیا کریں بھائی وہ؟ یا کوئی مخصوص قسم کی عبادت شروع کر دیں؟ نہ اب کرنا کیا ہے انہوں نے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ. فرمایا اب یہ لوگ چونکہ اپنی جان کو بیچ چکے ہیں لہذا یہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، لڑتے ہیں. فیقتلون اللہ کے دشمنوں کو میدان میں قتل کرتے بھی ہیں، ویقتلون اور قتل کیے بھی جاتے ہیں. یعنی یہاں بھی اللہ نے قتل کرنے کا تذکرہ پہلے کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اصل ہدف تو ان کا یہ ہوتا ہے دشمن کو نقصان پہنچانا، لیکن ظاہر ہے دشمن کو نقصان پہنچانا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اپنی جان کا رسک نہ لیں، تو نتیجے میں خود بھی قتل ہوتے ہیں. یعنی یہ ان کی عادت ہے کہ قتل کرنا اور قتل ہونا. ضروری نہیں کہ سارے قتل ہو جائیں تو ممکن نہیں ہے اور اس سے تو اسلامی ختم ہو جائے گا. ایک عادت بیان کی جا رہی ہے کہ جذبہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دشمن کو قتل کرنا ہے اور اس کے لیے اپنی جان کو اپنی جان کا رسک ہم نے لینا ہے. وعدن علیہ حقا یہ اللہ پر وعدہ ہے. دیکھیں اعلیٰ ضرر کے لیے آتا ہے، گویا اللہ نے اپنے اوپر ایک واجب کر لی ایک چیز، اپنے اوپر ایک ذمہ داری ڈال لی ہے. وعدن علیہ یہ وعدہ اللہ کے اوپر آ گیا ہے، حقا سچا وعدہ ہے، بالکل پکا وعدہ ہے. اور یہ فی التوراتی تورات میں بھی ہے، والانجیلی انجیل میں بھی ہے، والقرآن اور قرآن میں بھی ہے جیسے کہ تم پڑھ رہے ہو. ومن اوفا بعہدہ اب اللہ مجاہدی کو خوشخبری دیتے ہیں کہ جو مجاہد اپنے اس عہد جو اس نے اللہ سے کیا ہے اس کو پورا کرے گا. یہ ہر مجاہد کا اللہ سے عہد ہوتا ہے چاہے وہ زبان سے نہ بھی کرے. جب کوئی شخص اپنے آپ کو جہاد کے لیے پیش کر دے، بارڈر پہ لڑائی ہو رہی ہے اور اس کی تشکیل ہو جائے تو اس کا مطلب اس نے آٹومیٹیکلی اپنے آپ کو پیش کر دیا. تو یہ مطلب نہیں کہ لازمی اللہ سے کوئی زبان سے وعدہ کرے، یعنی جب اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تو اب وہ بھرپور طریقے سے جب لڑے گا تو اس کا مطلب اللہ سے کیا ہوا عہد اس نے پورا کر لیا. تو اللہ فرماتے ہیں ومن اوفا بعہدہ من اللہ اللہ سے جو کیا ہوا عہد ہے جو اس کو پورا کرے گا، یعنی جو مجاہد میدان جنگ میں لڑے گا بہادری سے، پیٹھ نہیں دکھائے گا اور جب بھی لڑائی کا موقع ہو امیر کا حکم ہو جانے کا پیچھے نہیں بھاگے گا، سستی اور کاہلی کا مظاہرہ نہیں کرے گا، تو اللہ فرماتے ہیں فاستبشروا اے مجاہدو تمہیں خوشخبری ہو. دیکھیں اللہ پہلے غائب کے صیغے سے ذکر کر رہا ہے، تھرڈ پرسن سنگولر کہتے ہیں نا، ہی شی دے وغیرہ. جو شخص اللہ سے کیے ہوا معاہدے کو پورا کرے گا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ یوں کہے گا اس کو چاہیے کہ خوشخبری قبول کرے. نہ اللہ نے پہلے اس کا غائب کا تذکرہ کیا، پھر ڈائریکٹ اللہ اس کو مخاطب کر کے کہہ رہے تمہیں میری طرف سے خوشخبری قبول ہو. اس کو کہتے ہیں صنعت التفات، کہ تھرڈ پرسن کے طور پہ کسی کا ذکر کیا جا رہا ہے فوراً اس کو حاضر کر دیا جائے، یعنی اس کو فرسٹ پرسن کے طور پہ پیش کر دیا جائے. تو یہ بھی ایک بلاغت ہے. گویا اللہ کہتے ہیں یہ غائب کی بات چھوڑو، اللہ اس کو گویا سامنے لا کے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں. تو اللہ کیا کہتے ہیں ومن اوفا بعہدہ من اللہ جو اللہ سے کیے ہوئے اس عہد کو پورا کرے گا. فاستبشروا تو ایسے لوگوں کو میں سامنے لا کے کہتا ہوں فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ. بایع یبایع مبایعۃ کا معنی معاہدہ کرنا نا. تو جو جس چیز کے ذریعے تم نے معاہدہ کیا ہے وہ چیز کیا؟ اپنی جان اور مال کو تم دو گے جنت کے بدلے میں. تو اس چیز کے ذریعے جو تم نے معاہدہ کیا ہے اس ایگریمنٹ پہ میری طرف سے خوشخبری قبول کرو، یعنی جنت کی خوشخبری قبول کرو. پکی ڈھکی اللہ نے تمہارے لیے جنت رکھی ہے. وذالک هو الفوز العظیم اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ظاہر ہے جنت سے بڑی کیا کامیابی ہو سکتی ہے. پھر آگے اللہ ان مجاہدین کی صفات بیان کرتے ہیں کہ یہ مجاہدین اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں لیکن ان میں اور بھی بہت ساری صفات ہیں جن صفات نے ان کو اس قابل بنایا کہ اللہ کی راہ میں لڑیں. وہ صفات کیا ہیں؟ التائبون یہ توبہ کرتے ہیں، ان سے اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرتے ہیں. العابدون عبادت کرتے ہیں، نماز روزے کے پابند اور جو بھی اسلام میں عبادتیں ہیں. الحامدون اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں. السائحون روزے رکھتے ہیں. الراکعون الساجدون رکوع اور سجدہ کرتے ہیں یعنی نماز پڑھتے ہیں. الآمرون بالمعروف نیکی کا حکم دیتے ہیں کیونکہ یہ جہاد کر رہے ہیں دنیا سے برائی مٹانے کے لیے تو ان میں جذبہ ہے، لہذا جہاں بھی نیکی کا موقع ملتا ہے تو نیکی کا حکم کرتے ہیں. والناہون عن المنکر اور برائی سے روکتے ہیں کیونکہ اللہ کی راہ میں لڑ اس لیے رہے تاکہ دنیا سے شر کا خاتمہ ہو اور خیر غالب ہو.
تو اس کے علاوہ بھی جہاں ان کو خیر پھیلانے کا موقع ملتا ہے پھیلاتے ہیں، اور شر سے روکنے کا موقع ملتا ہے روکتے ہیں۔ والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اللہ کی جو ایک باؤنڈری ہے شریعت کی، اس شرعی حدود کے اندر رہتے ہیں یہ۔ تو یہ خوب سمجھ لیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جس مجاہد میں یہ اوصاف نہیں ہوں گے اس کا جہاد قبول نہیں ہے، یا جہاد پہ جو خوشخبریاں ہیں وہ اس کو نہیں ملیں گی، یہ جنت نہیں ملے گی، یہ ہرگز مقصد نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری احادیث میں، قرآن کی آیتوں میں مجاہدین کے لیے علی الاطلاق خوشخبریاں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مجاہد اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے تو خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب وہ گناہگار ہوتا ہے تو معاف ہوتے ہیں نا اس کے گناہ۔ تو اس لیے علماء کا اجماع اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ مجاہد اگر گناہگار بھی ہوتا ہے تو جہاد سے اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور وہ پورا اجر اس کو جہاد کا ملتا ہے جو اللہ نے مجاہدین کے لیے لکھا ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے اللہ پھر مجاہدین کی اوصاف کیوں بیان کر رہا ہے؟ تو اس کا وہی جواب ہے جو میں تفسیر کے لیکچر کے شروع میں بتا چکا ہوں، جو مختلف لیکچر میں دیتا رہا ہوں نا تفسیر کے، اس کے شروع میں قرآن کا مزاج بتاتا ہوں کہ قرآن کا مزاج یہ ہے کہ جب قرآن اچھے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے تو اچھے لوگوں میں جو سب سے اچھے ہوتے ہیں ان کا تذکرہ کرتا ہے، یہ عادت ہے قرآن کی۔ تو جب اللہ مجاہدین کا تذکرہ کر رہا ہے تو اعلیٰ کوالٹی کے مجاہدین کا تذکرہ کر رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اصل تو مجاہدین کے اوصاف یہ ہوتے ہیں کہ وہ تو توبہ بھی کرتے ہیں، نماز روزے کے پابند بھی ہوتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور گناہوں سے روکتے بھی ہیں۔ تو یہ قرآن کی عادت ہے۔ جنتیوں کا جب تذکرہ کرے گا تو وہ جنت میں جو سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں ان کا تذکرہ کرے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس سے کم درجے کے لوگوں کا عمل قبول نہیں ہے، یہ ہرگز قرآن کا مقصد نہیں ہوتا، اور یہ بات وہ لوگ سمجھتے ہیں جو قرآن کے مزاج سے واقف ہیں۔ تو اس سے بہرحال یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مجاہد کو جو اللہ کے راہ میں لڑتے ہیں ان کو اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنی چاہیے، اس سے ان کو اللہ کے راہ میں لڑنے کے لیے اور موٹیویشن ملے گی۔ تو قرآن کہہ رہا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے نبی آپ مومنین کو خوشخبری سنا دیجئے۔